آئیے سننے سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور تاجدار مدینہ سرور وسیلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار مقدس میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بابا سے بلند درود شریف کا نذرانہ مدد پیش کریں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنے آخری کلام قرآن مجید کی عظمت و شان کو بیان فرما رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قرأ حرفا بکتاب اللہ فلہ عشرۃ امثالها، کہ جس نے قرآن پاک سے ایک حرف پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکی عطا فرماتا ہے. تو سامعین اکرام، اللہ کا کروڑا شکر و احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ ہم خادمان قرآن کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی خدمت کا موقع عطا فرمایا ہے. اور اس سے بڑھ کر ہماری خوش نصیبی اور ہماری خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوتوں کی توفیق ہمیں عطا فرما رہا ہے. آج بروز جمعہ 19 جولائی کو اللہ کے فضل و کرم سے جو ہماری مسجد میں جامع مسجد صدائق میں روزانہ نماز فجر میں جو تسلسل کے ساتھ ایک سلسلہ وار جو ہے اوقات کی تلاوت ہوتی ہے، آج اللہ کے فضل و کرم سے نماز فجر میں قرآن پاک مکمل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کو سننے سنانے کی جو سعادت عطا فرمائی. یقیناً قرآن پاک کا سنانا بھی اور قرآن پاک کا سننا بھی، یہ دونوں فضیلت والے اور برکت والے کام ہیں. اور جو فرمایا گیا کہ السامع کالقاری، کہ سننے والا بھی پڑھنے والے کی طرح ہوتا ہے. تو جو پڑھنے والے کو جو ثواب بھی کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے. تو یقیناً وہ لوگ بھی مبارکباد کے لائق ہیں جنہوں نے نماز فجر میں قرآن پاک کو سنا اور اس کے فیوز و برکات حاصل کیے. تو سامعین اکرام، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سامعین اکرام، قرآن پاک یہ وہ مقدس کتاب ہے جو تمام کتب آسمانی کے لیے نازل ہے. یعنی قرآن پاک سے پہلے جتنی کتابیں، جتنے صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی، ان تمام کتابوں میں لوگوں نے اپنی مرضیات کو شامل کر دیا، اپنے اپنے حساب سے لوگوں نے اس میں رد و بدل فرما کر دیا. لیکن جب اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا تو اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اگر آج ہم دیکھیں قرآن پاک کو نازل ہوئے 1400 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، تو طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی قرآن کے مضمون میں کیا کوئی نقطے اور کوئی حرکت میں بھی فرق نہیں آ سکا. اور یہ کرشمہ ہے، یہ معجزہ ہے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ایسا عظیم معجزہ عطا فرمایا کہ 1400 سال گزر چکے ہیں لیکن قرآن پاک میں کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی آج تک نہیں ہوئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، ہر نبی کو ان کے زمانے کے حساب سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو اس وقت فرعون کا دور تھا، اور فرعون کے دور میں جو ہے جادوگری کا بڑا زور تھا۔ جادوگر خدا پر بیٹھے تھے، لوگ جو ہے جادوگروں ہی کو سب سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادوگروں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، اور وہ معجزہ ایسا تھا کہ جب آپ اپنا عصا زمین پر ڈالتے تو وہ اللہ کی قدرت سے ایک بڑا اژدہا بن جایا کرتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اپنا معجزہ پیش فرمایا تو فرعون کہنے لگا کہ اے موسیٰ، نعوذ باللہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو بڑا جادوگر ہے، چل میں اپنی سلطنت کے تمام جادوگروں کو جمع کرتا ہوں اور تو ان جادوگروں کا مقابلہ کر تو پتہ چل جائے گا کہ تیرا جادو بھاری ہے یا ہمارے جادوگروں کا جادو بھاری ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ تمام جادوگر جو فرعون کی سلطنت کے بڑے بڑے جادوگر تھے، ان تمام جادوگروں کو جمع کیا گیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نیتا تھا اور ادھر ساری سلطنت کے جادوگر، اور انہوں نے جو ہے جادوگروں نے اپنی رسیوں کو زمین پر ڈالا تو جادو کے زور سے جو ہے سانپ نظر آنے لگے، سارا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ اپنا عصا زمین پر ڈالو۔ تو جیسے ہی عصائے موسیٰ زمین پر گرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عصے کو جو ہے اژدہے کی شکل عطا فرما دی، اور وہ اژدہا بن کر اس نے تمام جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا۔ سامعین کرام، جب جادوگروں نے یہ دیکھا کہ ان کا جادو آنا فانا ختم ہو گیا ہے تو وہ تمام پکار اٹھے، آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو اس طرح جو جادوگری کا بھوت لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے ذریعے ان جادوگروں کا اور اس جادوگری کا خاتمہ فرما دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کہ جب آپ اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو جو اطباء جو لوگ تھے، جو ڈاکٹرز جو اس زمانے کے ہوا کرتے تھے، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ صحت دینا، بیماری دینا انہی ڈاکٹروں کے ہاتھ میں ہے، اطباء کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے کے حساب سے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جب آپ کسی مادر ذات انڈے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، جو ماں پیٹ سے انڈا ہوتا، تو جب آپ اس کی آنکھوں کو ہاتھ لگا دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بینائی عطا فرما دیا کرتا تھا۔ آپ اگر کسی کوڑی کے بیمار پر جو ہے پھونک مارتے تو اللہ اس کو صحت و تندرستی عطا فرما دیتا۔ اگر آپ کسی قبر پر ٹھوکر مار دیتے اور کہتے کہ قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو جا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مردے کو زندگی عطا فرما دیا کرتا تھا۔ تو سامعین کرام، یہ وہ معجزات تھے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ معجزات کو دیکھا تو جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں صحت اور تندرستی دینا ہے، ڈاکٹر ہی سب کچھ ہے، تو جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا تو ان کے دل و دماغ سے یہ جو ہے بھوت اترا کہ صحت دینا، یہ بیماری دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہبری کے لیے، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کی مناسبت سے ان کو معجزات عطا فرمائے۔ تو جب باری آئی ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جب آپ کائنات میں مبعوث ہوئے تو اس وقت کے ماحول ایسا تھا کہ جو کفار و مشرکین تھے، جو مکہ کے لوگ تھے، وہ اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر ان کو بڑا ناز تھا، ان کی وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اور وہ ساری دنیا کے لوگوں کو عجمی یعنی گونگا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ وہ اپنی فصاحت پر، اپنی زبان دانی پر بڑا فخر کیا کرتے تھے، بڑا ناز کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں آقا علیہ السلام پر اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا، اور جب آقا علیہ السلام نے قرآن پاک ان کو پڑھ کر سنانا شروع کیا تو وہ قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کے آگے ان میں گھٹنے ٹیک دیے اور ان کو ماننا پڑا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سامعین کرام، جب آقا علیہ السلام اس کائنات میں مبعوث ہوئے تو روایتوں میں آتا ہے کہ غیب سے آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ۔
اور زمین کی سیر کراؤ، جو ہے آسمان کے نظارے دکھلاؤ، اور دریاؤں کی تہ میں لے جاؤ، اور آدم علیہ السلام کی ذہانت، موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت، عیسیٰ علیہ السلام کی لطافت، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے جو کمالات تھے، ان تمام کمالات سے جو ہے آقا علیہ السلام کو متصل کر لو۔ یعنی ہر نبی کو جو فرداً جو معجزات عطا کیے گئے تھے، جو اکیلے جو معجزات عطا کیے گئے تھے، ان تمام معجزات کو آقا علیہ السلام کی ذات پاک میں رکھ دیا گیا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آج خوب احمد دارت کو کنا داری، یعنی وہ تمام صفات جو انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اکیلے طور پر عطا کیا تھا، ان تمام کا جامع آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو کر دیا گیا۔ اور ان تمام کمالات سے بڑھ کر، ان تمام معجزات سے بڑھ کر، ان تمام خوبیوں سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کو قرآن پاک کا معجزہ عطا فرمایا۔ جب آقا علیہ السلام نے جو ہے لوگوں کو قرآن پاک پڑھ کر سنانا شروع کیا تو کفار و مشرکین کہنے لگے کہ یہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے ہیں، یہ ان کا کلام، یہ ان کا اپنا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اسی طرح کہنے لگے کہ محمد جو ہے جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ کچھ کہنے لگے کہ محمد شاعر ہے اور یہ اپنا کھڑ کر جو ہے کلام سناتا ہے۔ سامعین کرام، جب کفار و مشرکین قرآن پاک پر اعتراض کرنے لگے، قرآن پاک پر جو ہے زبان تعام دراز کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کفار و مشرکین کو چیلنج کیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن محمد کا کلام ہے، اگر تم کہتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے اور تم اس کا انکار کرتے ہو تو پھر تم اس قرآن کی طرح کوئی قرآن بنا کر پیش کرو۔ پہلی مرتبہ قرآن نے یہ چیلنج کیا کہ تم اس قرآن کی طرح کوئی قرآن بنا کر پیش کرو، لیکن سامعین کرام، انہوں نے جو ہے قرآن کے اس چیلنج کو کسی نے ایکسپٹ نہ کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوسری مرتبہ پھر چیلنج دیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اگر تم قرآن کی طرح کوئی قرآن بنا کر پیش نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک سورت بنا کر پیش کرو۔ اگر کوئی سورت بنا کر نہیں پیش کر سکتے تو کم سے کم ایک آیت کو بنا کر پیش کر دو۔ لیکن سامعین اکرام، آج 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، قرآن پاک کے طرح کوئی قرآن بنانا تو دور کی بات ہے، قرآن پاک کی ایک آیت کی طرح کوئی ایک آیت بنا کر بھی پیش نہیں کر سکا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ آج 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، 14 صدیاں گزر گئی، لیکن قرآن کے ایک حرف میں بھی فرق نہیں آ سکا، قرآن کے ایک زیر زبر کو بھی کوئی بدل نہیں سکا۔ یہ قرآن پاک کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور ہم نے قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کا محافظ ہے۔ ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آج دنیا قرآن کو مٹانے کی کوششیں کر رہی ہے، آج دنیا کے کونے کونے میں قرآن کے بارے میں جو ہے لعن طعن کیا جاتا ہے، قرآن پر نکتہ چینی کی جاتی ہے، قرآن کو جو ہے خاکستر کرنے کی، جلانے کی کوششیں کی جاتی ہے۔ لیکن سامعین کرام، یاد رکھیے قرآن کا محافظ اور قرآن کی حفاظت کرنے والا خود خالق کائنات ہے، خود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو اگر ساری دنیا قرآن کی مخالف ہو جائے، ساری دنیا اگر قرآن کو مٹانا چاہے تو قرآن کو مٹانا تو دور کی بات ہے، قرآن میں رد و بدل بھی نہیں کر سکتی، قرآن میں جو ہے تبدیلی بھی نہیں لا سکتی۔ یہ اللہ کا عظیم نبی کا معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اگر ہم دیکھیں جب کفار و مشرکین قرآن پاک پر اعتراض کرتے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا ہے، محمد شاعر ہے، اس طرح سے جو ہے آقا علیہ السلام پر جو اعتراض کرتے، تو یہ عربوں کا یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ جب بھی کوئی کلام لکھتے، کوئی شاعرانہ جو ہے کلام لکھتے، نظم لکھتے عربی میں، تو ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے کلام کو لکھ کر جو ہے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ اور جب حج کا موسم آتا تو اس زمانے کے جو بڑے بڑے شاعر ہوا کرتے تھے جن کو نابغہ دہر کہا جاتا تھا، یعنی زمانے کا سب سے بڑا شاعر، وہ آتے حج کے موقع پر اور تمام کے کلام کو دیکھتے، اشعار کو دیکھتے، جن کے اچھے ہوتے ان کی تعریف کرتے، جن کے خراب ہوتے ان کی اصلاح کر دیتے۔ چنانچہ حج کے موقع پر ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام پر سورہ کوثر کا نزول ہوا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے آقا علیہ السلام پر نازل ہوئی
علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ سورت لکھ کر جو ہے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا جائے. چنانچہ خانہ کعبہ میں یہ سورت لٹکا دی گئی. اور حج کا جب موسم آیا تو جو بڑے بڑے شاعر تھے وہ تمام شاعر جو ہیں وہاں پر آئے, ہر ایک کے کلام کو دیکھتے, اشعار کو دیکھتے, اور جو تمام شعراء تھے جب وہ دیکھتے دیکھتے جب سورہ کوثر پر پہنچے تو وہ سورہ کوثر کو پڑھ کر کچھ دیر کے لیے دم بخود ہو گئے, حیرت زدہ ہو گئے. اور ان تمام شاعروں میں جو سب سے بڑا شاعر تھا جس کو نابغہ دہر کہا جاتا تھا, زمانے کا سب سے بڑا شاعر جس کو کہا جاتا تھا, جب وہ کلام سورہ کوثر پر پہنچا اور جب اس نے سورہ کوثر کو پڑھا تو وہ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد ایک کلام, ایک عبارت وہاں پر لکھتا ہے کہ لیس ھذا بکلام البشر, کہ یہ کلام ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسانی کلام نہیں ہو سکتا, یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. سامعین اکرام, وہ لوگ جو قرآن پاک پر اعتراض کیا کرتے تھے ان کو بھی ماننا پڑا اور ان کو قرآن پاک کی فصاحت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور ماننا پڑا کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. سامعین اکرام, ایسا فضیلتوں, برکتوں اور رحمتوں والا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہبری کے لیے, ہماری ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. یہ کیسی کتاب ہے؟ اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اور ہدی للمتقین, یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں, جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے, ان کو یہ کتاب کیا کرتی ہے؟ صراط مستقیم کی طرف گامزن کرتی ہے, ان کو ہدایت عطا فرماتی ہے. اور یہ کیسی ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے, جو لوگوں کے لیے صراط مستقیم کی طرف گامزن کرنے والی ہے, لوگوں کے لیے اس میں کھلی نشانیاں ہیں, واضح دلیلیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی رہبری کے لیے, لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. اور یہ وہ قرآن ہے یضل به کثیر و یہدی به کثیرا, کہ قرآن پاک یہ ایسی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے اور اس کے ذریعے لوگ جو ہے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فتنے باطل میں مبتلا ہو گئے, جو غلط عقیدے میں مبتلا ہو گئے. قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ کر انہوں نے ایسی ایسی تعبیریں کر دی کہ لوگ ان تعبیروں کو پڑھ کر, ان کی تفسیروں کو پڑھ کر گمراہ ہو گئے. تو سامعین اکرام, یاد رکھیے, آج جو لوگ, بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کی آیتیں بیان کر کے جو ہے لوگوں کو اولیاء اللہ سے دور کر دیتے ہیں. قرآن پاک کی آیتیں سنا کر جو ہے لوگوں کے دلوں میں محبت رسول لوگوں کے دلوں سے نکال دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں, کیونکہ یہ لوگ قرآن پاک کے ذریعے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے. تو قرآن پاک آپ پڑھیں, قرآن پاک کو سنیں, تو ایسے لوگوں سے سنیں, ایسے لوگوں کی تفسیریں پڑھیں جو لوگوں کو قرآن پاک کے ذریعے محبت رسول دلوں میں ڈالتی ہے, جو اللہ کی محبت دلوں میں ڈالتی ہے. آج جو ہے گمراہی کا دور ہے, فتنوں کا دور ہے, اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا یضل به کثیر و یہدی به کثیرا, کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو قرآن ہدایت عطا فرما دیتا ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن پاک پڑھ پڑھ کر گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو سامعین اکرام, تو غرض کے ہمیں قرآن پاک اللہ نے ہدایت کے لیے نازل فرمایا. اب ایسی مبارک کتاب ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسی مبارک کتاب پڑھنے سے اللہ ہمیں کیا برکت عطا فرماتا ہے, کیا نیکی عطا فرماتا ہے. تو دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قرأ حرفا بکتاب اللہ فلہ عشر امثالها, کہ جس نے قرآن پاک سے ایک حرف پڑھا, ایک حرف پڑھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکی عطا فرماتا ہے. سامعین اکرام, سبحان اللہ, ہم ایک حرف پڑھتے ہیں قرآن پاک کا, اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے. پھر آگے فرماتے لا تقل الف لام میم حرف بل الف حرف واللام حرف والمیم حرف, کہ یہ مت کہو کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. تو اس طرح جب کوئی الف لام میم کہہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکی عطا فرما دیتا ہے. تو سامعین اکرام, ذرا سوچیں, ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں. تو اگر ہم روزانہ ایک رکوع بھی اگر قرآن پاک کا پڑھ لیتے ہیں تو ایک رکوع میں سینکڑوں حروف ہوتے ہیں. اگر ایک اندازے کے مطابق اگر ہم ایک رکوع کا جائزہ لے لیں گے تو کم سے کم 1000-2000 حرف ایک رکوع کے اندر ہمیں مل جاتے ہیں. تو 1000 حرف بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو ایک نیکی پر 10 نیکیاں, تو 1000 حرف اگر ہم پڑھ لیں گے تو لاکھوں نیکیاں ایک رکوع پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے. تو سامعین اکرام, ذرا سوچیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا جو
जो है हमें सवाब कुरान पाक पर लगा है। तो अगर आज हम अल्लाह का फजल व करम देखें कि हम रोजाना नमाज फजर के अंदर इस मस्जिद में अल्लाह का फजल व करम है कि हम कुरान पाक पाँव पारा पढ़ रहे हैं, आप पाँव पारा सुन रहे हैं, तो पाँव पारे में तो हजारों हरूफ हो गए। तो जरा सोचें हर फजर की नमाज में अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अल्लाह कितनी ने क्या हमें अता फरमा रहा है। तो वो खुश नसीब लोग हैं कि जो कुरान पाक पढ़ रहे हैं, कुरान पाक सुन रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला को तौफीक अता फरमा रहा है। तो ये खुश नसीब हमारे मुसल्लियान हैं कि नमाज फजर में आते हैं, कुरान पाक रोजाना पारा सुन रहे हैं, तो कितनी हजारों नेकियां नमाज फजर में हासिल कर रहे हैं। तो सामईन किराम मैं गुजारिश करूंगा, अगर आप अभी तक महरूम हैं, अगर आप अभी तक फजर में नहीं आ रहे हैं, तो आप अपना मामूल बनाएं, नमाज फजर में पहुंचने की कोशिश करें। रोजाना जो है तसलसल के साथ एक सिलसिलावार जो है पाव पारा पढ़ा जा रहा है। तो एक दिन में पाव पारा होता है, 4 दिन में एक पारा होता है, 4 महीने में एक कुरान मजीद हो जाता है। तो हम रमजान में सुनते हैं, लेकिन सारा साल अल्लाह के फजल करम से अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा रहा है, हम सुनने सुनाने की सादत हासिल कर रहे हैं। तो सामईन किराम ये मौका अल्लाह ने हमें अता फरमाया, तो इससे हम जो है महरूम न रहे, जरूर जो है कुरान पाक की तिलावतों को सुने। तो गर्ज के सामईन किराम तो अल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया कि तुम एक हर्फ कुरान पाक का पढ़ो, अल्लाह तुम्हें 10 नेकी अता फरमाएगा। और फिर देखें ये दुनिया, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को जो है फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कि हर चीज फना होने वाली है, जो अल्लाह ने पैदा फरमाई वो खत्म होने वाली है। आज इस दुनिया में लोग तरक्की करते हैं, उनको जो है दुनिया की तरफ से इनामात से नवाजा जाता है, एजाज़ात से नवाजा जाता है। किसी ने दुनियावी तालीम हासिल कर ली, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, सर बन गया, टीचर बन गया, लेकिन उनको दुनिया में जो एजाज़ात दिए जाते हैं ये एजाज़ात फना होने वाले हैं, ये डॉक्टर की डिग्रियां खत्म होने वाली है। लेकिन सामईन किराम आज हर इंसान ये चाहता है कि मैं दुनिया का कामयाब तरीन इंसान बन जाऊँ, इंसान ये चाहता है कि लोग मुझे बेहतरीन इंसान कहें। तो सामईन किराम आप जानते हैं कि बेहतरीन इंसान कौन है और बेहतरीन इंसान का लक़ब देने वाली ज़ात कौन है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की ज़ात मुबारका वो ज़ात है कि जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कायनात में जिसको बेहतरीन होने का खिताब अता फरमा दिया, तो वो दुनिया में भी कामयाब हो गया और आखिरत में भी कामयाब हो गया। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये खिताब सिर्फ दुनिया की हद तक नहीं होगा, बल्कि बेहतरीन का खिताब जब आका किसी को दे रहे हैं तो ये दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किन लोगों को बेहतरीन होने का खिताब दिया, तो आइए हदीस मुबारक है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम्हें बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पाक सीखता है और कुरान पाक सिखाता है। तो सामईन किराम तो उन लोगों को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेहतरीन इंसान होने का खिताब दिया जो कुरान सीख रहे हैं या कुरान लोगों को सिखा रहे हैं। तो हम क्या सीखने वाले बने या सिखाने वाले बने? तो हम जो है अपने आप को कुरान पाक सीखने वाले बनने की कोशिश करें। अगर आपको कुरान नहीं आता तो तालीम के लिए कोई उम्र की खैर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी जिंदगी आपको दी है, तो सारी जिंदगी में आप जब चाहे अल्लाह आपको तौफीक दे तो कुरान पाक सीखे। हमारे मस्जिद में रोजाना नमाज फजर के बाद जो है हमारे कुछ अहबाब कुरान पाक सीखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जिंदगी दी है, मौका दिया है, आप आए नमाज फजर में और नमाज फजर में जो है कुरान पाक सुने, नमाज फजर के बाद कुरान पाक सीखें। याद रखिए कुरान पाक जो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाती है कि हर इंसान, हर मुसलमान को कम से कम कुरान मजीद की एक आयत मुबारक याद होना, हिफ्ज़ होना जो है फर्ज है। हर मुसलमान पर जिस तरह 5 वक्त की नमाज फर्ज है, उसी तरह कुरान पाक की कम से कम एक छोटी सी सूरत याद होना जो है मुसलमान पर फर्ज कर दिया गया है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर मुसलमान को ये तालीम दी है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। तो आज हम दुनिया में हर कोई ये कंपटीशन में लगा हुआ है कि मैं बेहतरीन इंसान बन जाऊं, मैं बेहतरीन काबिल इंसान बन जाऊं। तो अगर आप बेहतरीन बनना चाहते हैं तो कुरान पाक सीखने वाले बन जाए या कुरान पाक सिखाने वाले बन जाए। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, तो कुरान पाक जो है अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी हिदायत के लिए, हमारी रहबरी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को नाज़िल फरमाया। लेकिन आज हम अपने दामनों में झांक कर देखें, आज हमारा मामला कुरान के साथ कैसा है, हमारा ताल्लुक कुरान पाक के साथ कैसा है। आज हम कुरान
قرآن پاک کو ہم نے طاقوں اور محرابوں کی زینت بنا کر رکھ دیا. آج ہم نے قرآن پاک کو جو ہے غلافوں میں سجا کر محرابوں میں رکھ دیا. سامعین کرام یاد رکھیے قرآن پاک سے آج ہم نے اپنے تعلق کو کم کر دیا, اپنے قرآن پاک سے ہم دور ہو گئے, تو آج یہ مصیبتیں یہ پریشانیاں جو ہے ہمارا مقدر بن گئی ہے. پہلے زمانے میں ہمارے اسلاف ہمارے اکابرین جو ہے قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر ویران ہو جاتا ہے, وہ ویران قبرستان کی طرح ہو جاتا ہے, اور جس دل میں قرآن پاک نہیں ہوتا وہ ویران گھر کی طرح ہو جاتا ہے. تو سامعین کرام ذرا سوچیں ہمارے دل جو ہے آج ویران ہو چکے ہیں, ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دلوں کا زنگ دور کس طرح ہوگا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دلوں کا زنگ دور کرنا چاہتے ہو تو تم موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو. تو جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرو گے اور موت کو کثرت سے یاد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کی زنگ کو دور فرمائے گا. تو سامعین کرام تو یہ قرآن پاک جو ہے ہدی للمتقین فرمایا گیا کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. اب اس میں ہدایت کیسے ملتی ہے؟ تو ہم قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن پاک کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ, اس کے معنی و مطالب کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں تو اللہ کے احکامات تک ہم پہنچیں گے, اللہ کے فرامین تک ہم پہنچیں گے. تو سامعین کرام جو فرمایا گیا ہدی للمتقین کہ متقیوں کے لیے اس کی ہدایت ہے. تو آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک ولی کامل بزرگ گزرے ہیں. ان کے ابتدائی زندگی کا یہ عالم تھا کہ یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ڈاکو تھے. ان کا کام لوگوں کو لوٹنا تھا. یہ جب بھی کوئی قافلہ پہاڑ کے قریب سے گزرتا, ان کا پہاڑ کے پاس میں ڈیرا تھا, وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہتے تھے, اور جب بھی کوئی قافلہ ان کے پاس سے گزرتا رات کے وقت میں وہ قافلے کو لوٹ لیا کرتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک قافلے کی طاق میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ قافلہ نزدیک آئے, اور ڈیرا ڈالا ہوا تھا قافلہ, اور وہ طاق میں لگے ہوئے تھے کہ رات میں جب آخری پہر آئے گا تو وہ قافلے پر حملہ کر دیں گے. تو اس قافلے میں ایک قاری قرآن تھا, خوش الحان قرآن پڑھنے والا شخص. چنانچہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو ہے طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب رات کا سناٹا تھا, ہر طرف پھوک کا عالم, ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی, اور وہ قاری قرآن بڑے خوش الحان انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے جب قرآن پاک کی آیت مبارکہ پہنچا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کہ وہ لوگوں کے لیے کہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل خوف خدا سے لرز اٹھے. چنانچہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جب اس آیت مبارکہ کو سنا تو ان کے دل پر ایک گہری چوٹ پڑی, اور وہ سوچنے لگے کہ فضیل بن عیاض کے لیے کہ وہ وقت نہیں آیا وہ اللہ سے ڈرے. وہ رونے لگے, زار و قطار رونے لگے, اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے, اور کہنے لگے کہ مولا ہاں وہ وقت آ چکا ہے کہ فضیل براہ راست پر آ جائے, فضیل توبہ کر لیں. چنانچہ اللہ کے خوف سے اور اللہ کی اس آیت کا اثر حضرت فضیل بن عیاض پر اس قدر ہوا کہ آپ زار و قطار رونے لگے. اسی وقت جو ہے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی, اور روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اس قدر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے کہ اللہ نے آپ کو مقام ولایت سے سرفراز فرما دیا. سامعین کرام یہ ہدی للمتقین جو اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں قرآن پاک ان کے لیے ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو سامعین کرام تو اس طرح سے انسان جب اللہ سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے, انسان جب خوف خدا اپنے آپ پر طاری کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے ان کو جو ہدایت کی طرف گامزن کر دیتا ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جو ہے عذاب کے واقعات بیان کیے, کئی پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے, کیوں واقعات بیان کیے گئے. تو اللہ فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اے عقل رکھنے والوں, اے فہم و فراست رکھنے والوں, اے سوجھ بوجھ رکھنے والوں, تم ان واقعات سے عبرت حاصل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کے واقعات کو بیان کیا, قوم نوح کے واقعات کو بیان کیا, قوم سمود کے واقعات کو بیان کیا, کئی انبیاء علیہ السلام کی وہ قومیں بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا
جن پر اللہ نے اپنے عذاب کو نازل کیا تاکہ آنے والی نسلیں قیامت تک آنے والا ہر مسلمان قرآن پاک کو پڑھے اور دیکھے کہ جب انسان اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنے والا ہو جاتا ہے اور اللہ سے تعلق کو کم کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس طرح ہلاک و برباد کر دیتا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ مقام عبرت ہو جاتا ہے۔ سامعین اکرام، تو یہ تمام واقعات ہمارے لیے فرمایا گیا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل رکھنے والوں تم ان واقعات سے عبرت حاصل کرو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو یہ آج عظمت قرآن پر یہ خطاب کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آج جو ہمارا نماز فجر میں قرآن پاک مکمل ہوا، آج آؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، تو اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لو، اپنا کانٹیکٹ قرآن سے مضبوط کر لو۔ نہ ایک پارہ دو پارے نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم روزانہ ایک رکوع کی تلاوت جو ہے شروع کر لو۔ اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے تو اگر کسی مقام پر سکھایا جا رہا ہے تو وہاں پر جا کر قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کرو، کیونکہ قرآن پاک یہ وہ کتاب ہے، دنیا کی ساری کتابیں ایک طرف، کوئی بھی قرآن دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو آپ کو قبر میں کام آ سکے سوائے قرآن مجید کے، کیونکہ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر آپ روزانہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر بیان کیا گیا کہ اگر کوئی سورہ ملک روزانہ نماز عشاء کے بعد پڑھ لیتا ہے تو کل جب اس کا انتقال ہو جائے گا اس کو قبر میں رکھ دیا جائے گا، اور اگر وہ بندہ گناہگار بھی تھا اور جب عذاب قبر اس پر آئے گا تو سورہ ملک کیا ہوگا، اس کے جو ہے عذاب میں اور اس بندے کے بیچ میں آڑ بن جائے گی۔ جس طرح سے بھی عذاب جو اس پر آئے گا، سورہ ملک بھی بیچ میں آ کر عذاب قبر کو روک دے گی۔ تو سامعین اکرام، اس طرح سے جو ہے بہت سارے سورے کی فضیلتوں میں بیان کیا گیا کہ اگر آپ سورہ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان قیامت میں یا قبر میں جو ہے وہ سورہ آپ کی شفاعت فرمائے گا، اور قرآن پاک سے جو تعلق کو مضبوط کر لیتے ہیں کل قیامت کے دن قرآن پاک جو ہے میدان قیامت میں ان کی شفاعت فرمائے گا۔ تو سامعین اکرام، ہماری مسجد میں روزانہ نماز عشاء کے بعد میں سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے، 3-4 منٹ کا وقت لگتا ہے، لیکن فضیلتیں کتنی ہے کہ کل آپ کو قبر میں جب رکھا جائے گا تو یہی سورہ ملک پڑھنا، یہ سورہ ملک سننا انشاءاللہ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دے گا۔ تو سامعین اکرام، یہ قرآن پاک ہے، چھوٹی چھوٹی سورتیں، جیسا کہ بتایا گیا کہ اگر آپ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سامعین اکرام، ذرا سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر جو ہے قرآن پاک پڑھنے پر ہمارے لیے ثواب مہیا کیا ہوا ہے، اور ہم ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم زندگی کے پیچھے، ہم دنیا کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ دنیا ایسی ہے، اگر آپ دنیا کے پیچھے بھاگتے جاؤ گے آخر میں دنیا جو ہے آپ کو قبر کے گلے میں ڈال دیں گے، لیکن فائدہ آپ کو کچھ نہیں پہنچائے گی۔ آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، قرآن کے احکامات پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ تو سامعین اکرام، آج یہ ارادہ کر لیں کہ روزانہ جو ہے ہم انشاءاللہ تھوڑا صحیح لیکن روزانہ قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ، اور نماز فجر میں ہمارے پاس جو روزانہ پاؤ پارے کی تلاوت ہوتی ہے، نماز فجر کی پابندی کریں، 5 وقت کی آپ نمازیں پڑھیں۔ یاد رکھیے آقا علیہ الصلوۃ نے جو فرمایا، نوم الصبح یمنع الرزق، کہ صبح کے وقت کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ آپ 9 بجے 10 بجے اٹھ رہے ہیں، کاروبار کو جا رہے ہیں، پھر رو رہے ہیں کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے، 10 لوگ کما رہے ہیں، گھر میں پریشانی ہے، تو آپ کہاں سے جو اللہ برکت دے گا جب آپ جو ہے نماز فجر ہی نہیں پڑھتے؟ تو نماز فجر کی پابندی کریں۔ آپ یہاں پر نماز فجر کو آئیں گے تو انشاءاللہ روزانہ پاؤ پارا سننے کی جو ہے اللہ ہمیں جو ہے توفیق عطا فرمائے گا۔ اگر آپ نماز عشاء یہاں پر پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد روزانہ سورہ ملک کی تلاوت آپ کو نصیب ہوگی۔ اگر آپ جو ہے جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد نماز عصر یہاں پر پڑھیں گے جمعہ کے دن تو انشاءاللہ جمعہ کے دن جو ہے نماز عصر کے بعد ہمارے پاس جو ہے درود پاک کی محفل ہوتی ہے۔ درود پاک کے بارے میں جو فرمایا گیا کہ اگر آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 نیکی آپ کو عطا فرماتا ہے، اور 10 درجات آپ کے بلند فرماتا ہے۔ تو ہر جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد میں ہمارے پاس جو ہے
درود پاک کی محفل ہوتی ہے، تو یہ محافل میں آپ شرکت کرتے رہے، انشاءاللہ یہ محافل ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں مولا ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو مولا قرآن پاک کے فیضان سے مستفیض فرما، ہم کو ہماری نسلوں کو مولا قرآن پاک کا خادم بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام ذرا آگے بڑھ جائیں۔